گھر سے نکلتے ہیں۔ آئیے محبتوں کے ساتھ استقبال کیجئے اس عظیم خطیب کا جیسا اب مفتی صاحب قبلہ کا حکم ہے۔ میں بھی چاہ رہا تھا کہ حضرت کی تقریر ہو، مگر خود حضرت کا حکم ہے تو میں ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اس انداز سے نہیں، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ حضور کی ولادت کا منظر نامہ ہمارے بھائی نے بھی کہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت۔ پہلے ایک بات سن لیجئے گا، اس میں ایک نام آئے گا اس نظم میں، محمد بن قاسم۔ ایک بچہ پیدا ہوا طائف کی زمین پر جس نے 92 ہجری میں سندھ میں اسلام لایا، اور آج بھی سندھ کی زمین پر ایک دروازہ ہے جسے باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ اسی دروازے سے محمد بن قاسم آئے تھے۔ کسی نے محمد بن قاسم سے پوچھا کہ 17 سال کی عمر ہے، تم ہندوستان میں اسلام کے پرچم کو لے کر کے آ گئے؟ کہا کہ میں جس زمین پر پیدا ہوا تھا، بچپن سے کان میں ایک آواز گونجتی تھی کہ تیرے نبی کو یہاں پتھر مارا گیا تھا، اس کی قلق دور کرنے کے لیے میں یہ پرچم اٹھا کر کے چل رہا ہوں، اللہ مجھے اس منزل پر آئے۔ اس بچے کا نام محمد بن قاسم ہے، پیدائش طائف کی زمین کی ہے۔ آئیے اب شعر سنیے، ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ شعر سنے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا تیور جو محب کے تھے محبوب کی آمد پر؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تیور جو محب کے تھے محبوب کی آمد پر؟ کعبے کی حفاظت پر، ان ہاتھیوں والوں پر، لشکر وہ پرندوں کے، بخیے وہ درندوں کے، اجڑے ہوئے صحرا میں کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا تیور جو محب کے تھے محبوب کی آمد پر؟ کعبے کی حفاظت پر، ان ہاتھیوں والوں پر، لشکر وہ پرندوں کے، بخیے وہ درندوں کے، اجڑے ہوئے صحرا میں کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا اس جشن ولادت کو، اس جشن مسرت کو، اس جشن معظم کو، اس جشن مکرم کو، اس جشن محمد کو جو عرش پہ طاری تھا اور فرش پہ جاری تھا، سہما ہوا ناری تھا، ہر جشن پہ بھاری تھا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اس جشن ولادت کو، اس جشن مسرت کو، اس جشن معظم کو، اس جشن مکرم کو، اس جشن محمد کو جو عرش پہ طاری تھا اور فرش پہ جاری تھا، سہما ہوا ناری تھا، ہر جشن پہ بھاری تھا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش میں دادا کی، دہلیز پہ کعبہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش میں دادا کی، دہلیز پہ کعبہ کی، اصنام پرستوں کے اترے ہوئے چہروں کو، کعبے کی دیواروں پر ملکوتی وہ پروں کو اور رقص میں حوروں کو؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش حلیمہ میں؟ اسد بھائی دیکھیے، کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش حلیمہ میں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش حلیمہ میں؟ انصاف شاعری کو، اس دودھ کی باری کو، کمزور سواری کو، اڑتے ہوئے صحرا میں کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش حلیمہ میں؟ انصاف شاعری کو، اس دودھ کی باری کو، کمزور سواری کو، اڑتے ہوئے صحرا میں کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا اس جلوہ رحمت کو، اس نائب قدرت کو، قدموں میں رسالت کے جھکتے ہوئے ہر بت کو؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا اس جسم مقدس پر؟ تو نے نہیں دیکھا اس جسم مقدس پر طائف کی وہ سنگ باری اللہ کے پیمبر کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا عتبہ کی ننکاری، عتبہ کی جفاکاری، ہمراہ کی سیاکاری، ابو جہل کی غداری، عتبہ کی سیاکاری، حنجل کی ہدوکاری، اس جسم مقدس پر طائف کی وہ سنگ باری اللہ کے پیمبر کی بے مثل وہی ساری؟ جبریل سے فرمانا پربت کو نہ ملوانا، طائف میں جنم لے گا قاسم میرا دیوانہ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا انگشت رسالت سے شک چاند کا ہو جانا، سورج کا پلٹ آنا، پربت کا لرز جانا، پیڑوں کا وہ جھک جانا، آقا کی محبت میں لکڑی کے وہ کھمبے کا چپ چاپ سسک جانا؟ کیا تو نے نہیں
کیا تو نے نہیں دیکھا انگشت نبوت سے شخ چاند کا ہو جانا، سورج کا پلٹ آنا، انگلی کے اشارے سے سورج کا پلٹ آنا، آقا کی محبت میں لکڑی کے وہ کھمبے کا چپ چاپ سسک جانا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا بو جہل کی آزاری، بو لہب کی غداری، حنجل کی ہدوکاری، ہمراہ کی جفاکاری، اسود کی ریاکاری، اس جسم مقدس پر طائف کی وہ سنگباری، اللہ کے پیغمبر کی بے مثل وہ عیساری، جبریل سے فرمانا پربت کو نہ ملوانا، طائف میں جنم لے گا قاسم میرا دیوانہ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا راحیل کے آقا کو، مسکین کے داتا کو، حسنین کے نانا کو، زہرا کے وہ بابا کو؟ کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا ساری دان کے ہاتھوں کو؟ ذرا ایک بار بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ بولیں گے مفتی صاحب تو پھر سناؤں گا نظم، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جماعت اہل سنت کا وہ خطیب، دیکھیے خطاب بہت لوگ کرتے ہیں، مگر میں اسد بھائی سے ہمیشہ ایک شکوہ اور شکایت کرتا ہوں جب بھی کہ یہ دور ایسا دور ہے کہ خطابت کی آڑ میں لوگ اصلاح نہیں شعلہ بازی پیش کرتے ہیں۔ خطیب بحیثیت محسن بلایا جاتا ہے، بحیثیت وائز بلایا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں یہ الگ دور ہے کہ کوئی دور کسی خطیب کا تھا، وہ دور کسی اور کا تھا۔ برملا بے ساختہ میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہ یہ وقت خطابت کی دنیا میں مفتی حماد کا وقت ہے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ جماعت اہل سنت کے اس خطیب کا استقبال کیجئے جس کا تیور اور انداز یہ ہے کہ ذکر جب ویسے ملت کا وظیفہ ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے خادم خلیفہ ہو گیا۔ ہاتھوں کو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ، یہاں سے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائیے، جو کبھی نہیں اٹھائیں عشاء بعد سے لے کر کے وہ بھی اٹھا دیں، اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں اللہ ان کی قسمت کا ستارہ اٹھائے گا۔ نا امیدی مت ہوئیے گا کبھی اللہ کی ذات سے۔ بزرگ کی محفل میں اللہ نے سینے میں جتنی طاقت دی ہے اتنی طاقت سے اللہ کا نام لیں، اور محبت کی ہم ٹرینوں میں نہیں بول سکتے ہیں، اسٹیشنوں پر اللہ کا نام نہیں لے سکتے ہیں، کم سے کم محفل میں تو محبت کے ساتھ بولیے، دل لگا کر کے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے لگے کہ آپ اپنے گاؤں میں نہیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں جلسہ سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، شان اسلام، خلیفہ اویس ملت، مسلک اعلیٰ حضرت، ان سے شہید ملت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان اشعار کے ساتھ آمد ہوتی ہے کہ پیچھے پیچھے کہاں کفار نہیں ہوتے ہیں، پیچھے پیچھے کہاں کفار نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی غصہ میرے سرکار نہیں ہوتے ہیں۔ پیچھے پیچھے کہاں کفار نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی غصہ میرے سرکار نہیں ہوتے ہیں۔ دن میں ایک بار بھی جو یاد نہ کرتے ہوں انہیں، کیا وہ آقا کے گنہگار نہیں ہوتے ہیں؟